خداوند کا پاک کلام جو یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 17ویں آیت سے 22ویں آیت تک لکھا گیا، وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یوحنا رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اس کا 19واں باب اور 17ویں آیت سے اس طرح لکھا ہے۔ پس وہ یسوع کو لے گئے اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا۔ وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ اور 2 شخصوں کو مصلوب کیا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں لکھا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابے کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی، لاطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ بس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاطس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ۔ پلاطس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں کہ خداوند اس پاک کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور روح القدس کے وسیلے سے ہمیں قائلیت عطا کرے۔ خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، اس منت کے ساتھ کہ ہمارا علم عقل دونوں ناقص ہیں، تو اپنے پاکو کی رہنمائی عطا کر، تاکہ تیرا پاک کلام روح القدس کی رہنمائی میں سیکھا اور سکھایا جائے۔ جتنے تیرے حضور جمع ہیں ان سب کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ اپنے ادنا خادم کے ساتھ ہو، پاکو کی معموری عطا کر، اپنے الفاظ اور خیالات سے نواز۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس وقت ایماندار اکٹھے ہیں، ان مقامات کے لیے، تیرے تمام خادموں کے لیے، تیرے تمام ایمانداروں کے لیے برکت اور حفاظت کی التجا کرتے ہیں۔ ابلیس اور اس کی ساری قوتیں تیرے لوگوں سے دور رہیں۔ بخش خداوند کہ ہم نہ محض اس کلام کے پڑھنے، سننے یا سنانے والے، بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج کا دن جمعے کا دن ہے۔ سال میں 365 یا 366 دن ہوتے ہیں، اور اس میں کئی جمعے کے دن آتے ہیں، لیکن سال کا یہ جمعہ جو ہے ہم مسیحیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ بہت سے جمعے آتے ہیں سال میں،
ہم ان کو مبارک جمعہ یا گڈ فرائیڈے نہیں کہتے. آج کے جمعے کو، آج کے دن کو مسیحی لوگ مبارک جمعہ یا گڈ فرائیڈے کہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس بارے پیشین گوئیاں بھی تھیں کہ خداوند کا بیٹا اس دنیا میں آئے گا، دکھ اٹھائے گا، اور خاص طور سے یشعیاء نبی کی کتاب کا 53واں باب جو ہے وہ اس کے دکھوں سے بھرا پڑا. پھر وہ اس دنیا میں آیا، اور آج کے روز جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے رات کو اسے پکڑا اور آج کے دن صلیب چڑھا دیا. اب بہت غور سے بات سننے والی ہے. کسی کے عزیز رشتہ دار یا بیٹے کو موت کی سزا ہو جائے، پھانسی ہو جائے، کیا عزیزوں کے لیے وہ دن اچھا دن ہوتا ہے؟ خاندان کے لیے وہ دن اچھا ہوتا ہے؟ آج خدا کا اکلوتا بیٹا جو ان سب کے لیے جو اس پر ایمان لے آتے ہیں ان کا نجات دہندہ ہے، وہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے. ایک کامل انسان کا خون صلیب پر سے بہتے ہوئے بہت سی دنیا دیکھ رہی ہے. سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا ہے اور ایک بے عیب اور کامل انسان کو صلیب پر لٹکے ہوئے اور اس کے بدن سے خون بہتے ہوئے دیکھنا کتنا کو مبارک ہو سکتا ہے. لیکن مسیحی لوگ یا جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جتنوں نے اسے قبول کیا ہے، ان کے لیے یہ دن مبارک ہے. اور جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے لیے یہ شاید غم کا دن ہوگا، افسوس اور ماتم کا دن ہوگا. شکر ہے خداوند کا کہ اب ہمارے لوگوں کو کچھ سمجھ آ گئی ہے، ورنہ یہ بھی آج مبارک جمعے کو کالے لباس پہنتے تھے، مرثیے پڑھتے تھے، روتے تھے، غم کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس جمعے کی، اس دن کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے. دو گروہ ہیں، ایک وہ جو ایماندار ہیں اور ایک وہ جو اس پر ایمان نہیں لائے، وہ ایماندار نہیں ہے. ایمانداروں کے لیے یہ دن مبارک جمعہ ہے، اور بے ایمان جب اس پر نظر کرتا ہے تو شاید وہ یہ سوچتا ہوگا کہ ایک شخص بے یار و مددگار، کوئی اس کی مدد کرنے کو نہیں آ رہا، شاگرد اس کے چھوڑ گئے ہیں، محض ایک شاگرد صلیب کے پاس ہے، عزیز رشتہ دار بھی چھوڑ گئے ہیں، سنگی ساتھی بھی چھوڑ گئے ہیں. اور کلام مقدس میں جیسا یشعیاء کی کتاب کے 53ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، وہ خطا کاروں میں شمار کیا گیا. دو ڈاکو اس کے ایک داہنے اور ایک بائیں مصلوب کیے گئے، اسی لیے وہ کلام کہتا ہے کہ وہ خطا کاروں میں شمار کیا گیا. تو یہ سارا منظر جو ہے یہ مبارک کیسے؟ کسی نے ایک مسیحی سے پوچھا
کہ بھئی یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، اس کے باوجود آپ اس دن کو مبارک جمعہ یا گڈ فرائیڈے کیوں کہتے ہیں؟ اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، میں پوچھ کے بتا دوں۔ گزارش میری یہ ہے کہ آج جب آپ اس بات پر غور کریں، اپنی حالت پر بھی غور کیجیے کہ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس دن کو مبارک جمعہ یا گڈ فرائیڈے کیوں کہتے ہیں، اور واقعی یہ مبارک ہے؟ اور اگر یہ مبارک ہے، جو کہ یقیناً ہے، ایمانداروں کے لیے تو بہت مبارک ہے، تو کن کے لیے؟ وہ جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، ان کے لیے مبارک بھی ہے، اور سوچنا یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے مبارک ہے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہ اس لیے مبارک ہے کہ اس روز ہم عبادت کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ ہمارا مسیح صلیب دیا گیا اور صلیب پر مارا گیا ہمارے گناہوں کی خاطر، وہ صلیب پر مارا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس روز یسوع صلیب پر مارا گیا، کیا اس لیے مبارک ہے؟ ایک شخص نے کہا، جو مسیحی نہیں تھا، وہ مسیحی سے سوال کر رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو مسیحی لوگ ہیں، بہت سے دوسرے لوگوں کی نسبت اس دن کو مختلف انداز سے یا مختلف طریقے سے یا باقی لوگوں کے برخلاف آپ مناتے ہیں۔ باقی لوگوں کا اگر کوئی مذہبی رہنما دکھ میں ہو، اسے قتل کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے، تو وہ تو افسوس کرتے ہیں۔ ہم مسیحی کیسے لوگ ہیں کہ ہم آج کے دن کو مبارک جمعہ کہتے ہیں؟ اس شخص نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ہم آج کے دن کو اس لیے مبارک کہتے ہیں کہ جو ہماری خاطر صلیب پر مارا گیا، وہ ہمارا مذہبی لیڈر نہیں، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور وہ ہماری خاطر مارا گیا ہے۔ اس کا اپنا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بے گناہ ہے۔ پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بھی حاکم وقت اور فقیہ فریسی جو تھے، اس میں کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکے، کوئی اس کے خلاف گواہی نہیں ڈھونڈ سکے، پوری کوشش کرنے کے باوجود۔ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ مسیحیوں کا یہ ایمان ہے کہ کائنات کا خالق اور حاکم اور ہمارا بادشاہ اور ہمارا سب سے بڑا مددگار، ہماری واحد امید، جس کے بارے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس روز وہ مارا گیا، اور دنیا کہتی ہے کہ پھر بھی تم اس دن کو مبارک کہتے ہو۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج 3 وجوہات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس دن کو کیوں مبارک کہتے ہیں، یہ ہم مسیحیوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے کیوں مبارک جمعہ ہے۔ پہلی بات، آج کے دن صلیب پر مارا جانے والا شخص کوئی عام شخص نہیں۔ بات غور سے سن لیں،
جو آج کے دن ہماری خاطر صلیب پر مارا گیا وہ عام شخص نہیں ہے. نہ جانے کتنے جمعے گزر گئے ہوں گے تاریخ میں جس دن لوگوں کو پھانسی ہوئی ہوگی، مصلوب ہوئے ہوں گے، لیکن ہر دن مبارک جمعہ نہیں ہوا. پہلی بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ آج کے دن مصلوب ہونے والا جو ہمارے لیے مصلوب ہوا وہ عام شخص نہیں. دوسری بات کہ اس کی موت ایک عام موت نہیں. تیسری بات، آج کے دن صلیب پر مارا جانے والا یہ شخص جو ہے یہ مارا جاتا ہے، لیکن اس کی موت کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کوئی عام نتیجہ نہیں. دنیا تو اپنے رہنماؤں کا، لیڈروں کا اس لیے غم کرتی ہے کہ وہ اگر مارے گئے تو مارے گئے، وہ کبھی نہ واپس آنے کے لیے مارے گئے، اور ہمارا نجات دہندہ آج کے دن مارا گیا اور پھر جی اٹھا کبھی نہ مرنے کے لیے. ہمارے لیے یہ دن مبارک. آئیے پہلی بات کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ آج کے دن صلیب پر مارا جانے والا شخص عام شخص نہیں. یہ دن ہمارے لیے اس لیے بھی مبارک ہے کیونکہ یسوع مسیح نے اپنا تمام کام جس کے لیے باپ نے اسے اس دنیا میں بھیجا تھا اسے پورا کرتا ہے، پائے تکمیل کو پہنچاتا ہے. وہ صلیب پر لٹکایا گیا، خون میں لت پت ہے، ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگے ہوئے ہیں، سر پہ کانٹوں کا تاج ہے، خون بہہ رہا ہے، اور آخر کار اس حالت کے بعد وہ مارا جائے گا. لیکن اپنی آخری سانس سے پہلے وہ کیا کہے گا؟ تمام ہوا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام وہ کرنے آیا تھا اس دنیا میں، جس کام کے لیے باپ نے اسے اس دنیا میں بھیجا تھا، وہ اس کے وسیلے سے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے. بہت سے لوگوں کے نزدیک یسوع مسیح کے مختلف پہلو ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ناتواں، کمزور شخص تھا، وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا. جیسا کہ یہاں بھی کہا گیا کلام مقدس میں، ہم نے دیکھا، پڑھا. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، اگر وہ ایک ناتواں اور کمزور شخص تھا تو پھر اس نے کیوں کہا کہ تمام ہوا؟ اس کے بغیر تو کوئی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اس نے تو اپنا جو مقصد تھا وہ پورا کیا. اس لیے اس نے جب کہا کہ تمام ہوا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا باپ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں اسے بھیجا تھا وہ پورا کر لیا. اب سوال یہ ہے ہمارے سامنے کہ صدیوں پہلے، ہزاروں میل دور، ہم تو وہاں نہیں تھے جہاں صلیب دیا گیا، اور آج کی بات نہیں ہے، کئی ہزار سال پہلے صلیب پر مارا جانے والا یا یہ شخص جو ہے یہ دنیا کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے اس کے مارے جانے کا مطلب کیا ہے؟ عزیزو، یسوع مسیح، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، میں نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن میرے اندر کی آواز یہ ہے کہ میں یہ کہہ دوں، بہت مرتبہ دنیا یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح کا تاریخ میں ذکر کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے،
یسوع مسیح دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے، جس کے سامنے کسی دوسرے کو نہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، جس کے مقابلے میں کسی دوسرے کو لایا نہیں جا سکتا، بلکہ باقی سارے اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں اور اس کے سامنے حقیر دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس لیے مر گئے تھے کہ کبھی واپس نہ آئے۔ خداوند یسوع مسیح جسے دنیا نے پکڑ کے صلیب دے دیا، آج کے دن کوئی عام انسان نہیں تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کامل ہے، بے عیب ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ چند لوگوں کی گواہی ہے کہ وہ بے عیب ہے یا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس وقت سے پہلے، صلیب سے پہلے بھی اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا سب میں کہ تم میں کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ کسی کو جرأت ہوئی کہ اسے کہے؟ کسی کو نہیں ہوئی، کیونکہ تھا ہی نہیں اس میں کوئی گناہ۔ پھر جب پیشیاں بھگتیں تب بھی گواہی ڈھونڈتے رہے کہ اس کے خلاف کوئی گواہی ڈھونڈ لیں، لیکن نہیں ڈھونڈ سکے۔ پھر بھی دنیا نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ جسمانی اور روحانی درد کے باعث صلیب پر چلا اٹھا۔ جو بھی اس کی آمد کا مقصد تھا، جس مقصد کے لیے خدا باپ نے اسے دنیا میں بھیجا تھا، غور سے سنیں، اس سب کو پورا کر کے اس نے اپنے خون سے اس پر مہر کر دی۔ اب کچھ باقی نہیں رہ گیا، سب کچھ اس کے وسیلے سے پورا ہو گیا، اور اس کے خون سے اس سارے مقاصد پر مہر کر دی گئی۔ اور جو کام اس نے کیا، گنہگاروں خطا کاروں کی خاطر صلیب دیا جانا، یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں تھا، اور کوئی کمزور بلکہ گنہگار یا خطا کار شخص جو ہے وہ اس مقصد کو حاصل ہی نہیں کر سکتا تھا جو مقصد خداوند یسوع مسیح نے حاصل کیا۔ ابن آدم جس نے آپ کی اور میری زندگی کے لیے اپنی زندگی دے دی، جس نے آپ کی اور میری خاطر اپنا خون بہا دیا۔ اگر آپ پرانا عہد نامہ دیکھیں، ہم سارے مل کر خداوند یسوع مسیح میں ایک خاندان ہیں، اور پرانے عہد نامہ میں احبار کی کتاب کا 12واں باب اور اس کی 6 آیت یہ بتاتی ہے کہ خاندان کے لیے یک سالہ نر بچہ جو ہے، نر برہ جو ہوتا تھا، وہ خیمہ اجتماع کے دروازے پر قربان کیا جاتا تھا۔ ہم مسیحی جو ہیں، ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح بے عیب برہ جو ہے وہ قربان ہوتا، اور جتنے مسیح مصلوب پر آج کے دن صلیب پر مارے جانے والے اس کامل انسان پر، بے عیب برے پر ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لا کر اس کے پاس آتے ہیں، ان کی خدا باپ کے ساتھ صلح ہو جاتی۔ اس لیے بھی ہم اس کو مبارک جمعہ کہتے ہیں۔ وہ سب جو صلیب کے دامن میں کھڑے تھے، دوست تھے یا دشمن تھے، جتنے بھی لوگ صلیب کے نیچے کھڑے ہوئے یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، انہوں نے وہ کچھ دیکھا جو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی کوئی انسان دیکھا۔ اس کی موت اس قدر منفرد تھی
یا دوسروں سے ہٹ کر تھی کہ بہت سے لوگ اس کے مرنے پر حیران رہ گئے، دنگ ہو گئے۔ رومی گورنر پینتوس پیلاطوس نے اس کے سر پر ایک کتبہ لگوایا، جیسا ہم نے یہاں پڑھا ہے، جس پر لکھا تھا یہودیوں کا بادشاہ یسوع، یا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ لوگوں نے اعتراض کیا، کیا بادشاہ تو نے یہ کیا کر دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس کو بدل دے، یہ لکھ کے یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے کیا پڑھا تھا؟ کیا حاکم نے کہا؟ حاکم اتنا کمزور ہے کہ یسوع مسیح کا فیصلہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ لیکن جب یہ کہا لوگوں نے کہ یہ لکھ کہ یہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، تو اس نے کیا کہا؟ میں نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا۔ حالانکہ اس وقت کمزور پڑ گیا، جو لوگوں نے کہا کہ اس کو مصلوب کر وہ ہی کر دیا، لیکن یہاں جو حقیقی بادشاہ تھا اس کو وہ تبدیل نہیں کر سکا۔ اس نے کہا میں نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا۔ میں اگر اس بات کو اس طرح سے پیش کروں کہ دراصل زمین کے بادشاہوں، حاکموں اور ارباب اختیار کی اس کے بارے دنیا کو بتانے کے لیے یہ ایک حقیر سی کوشش تھی کہ دنیا والوں دیکھ لو یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ انہوں نے اپنی ایک حقیر سی کوشش کی، اسی لیے وہ بدل نہیں سکا۔ وہ جنہیں اس زمین پر اسے صلیب دینے کا اختیار دیا گیا تھا، انہیں کچھ معلوم نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو خداوند نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہا تھا، اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ جس کے ساتھ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جس کو کوڑے مار رہے ہیں، جس کے کانوں میں ہم نے صلیب ڈال دی، جس کو کانٹوں کا تاج پہنا دیا ہے، جس کے منہ پر تھوک رہے ہیں، جس کا مضحکہ اڑا رہے ہیں، یہ کون؟ لیکن وہ کتبہ بتا رہا تھا کہ یہ کون۔ اب جہاں کسی کے من میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایسا ہی تھا تو پھر اسے انہوں نے مصلوب کیسے کر دیا؟ یہ اگر واقعی بادشاہ تھا تو پھر بول بیٹھا۔ اس سلسلے میں خداوند یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 19واں باب اور 11ویں آیت اگر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، بلکہ 10ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، سنیے ذرا ہاتھ میں وقت کیا کہہ رہا ہے۔ پس پیلاطوس نے اس سے کہا تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ اب یسوع کا جواب سن لیجیے کیا تھا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ دنیا نے اگر اسے مصلوب کیا ہے تو اوپر سے اختیار ملنے کے سبب سے کیا ہے، ورنہ دنیا کی کیا جرت، کسی حاکم کی کیا جرت، عوام کی کیا جرت کہ اسے مصلوب کرے؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ۔ اب یہ اختیار دنیا کو آپ میں وقت کو ملا، کبھی آپ نے سوچا؟ یہ اس نکمے کی خاطر تھا، آپ گنہگاروں کی خاطر تھا کہ وہ صلیب پر مارا جائے۔ اس کے مارے جانے کا عمل کس
قدر غیر معمولی تھا. جب بیس بڑھا دو تو ٹھیک ہو جائے گا, آواز نہ صرف بڑھاتے جائے. اس کے مارے جانے کا عمل کس قدر غیر معمولی تھا کہ بہتیرے لوگ جو صلیب کے نیچے کھڑے تھے, انہوں نے اس صلیب پر کینوں سے جڑے ہوئے یسوع پر تنقید کی, اس کا مذاق اڑایا. لیکن جو وفادار لوگ وہاں موجود تھے, انہوں نے کچھ بیان دیے تھے جو آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے. متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 54ویں آیت میں کلام مقدس میں یوں لکھا. متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 27واں باب اور 54ویں آیت میں لکھا ہے, پس صوبیدار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا. دنیا آج تک نہیں مانتی, لیکن جو اس کی نگہبانی پر مقرر تھے, جب انہوں نے اس کے مارے جانے پر, صلیب دیے جانے پر بونچال دیکھا, جب چٹانوں کو تڑکتے ہوئے دیکھا, قبروں کو کھلتے ہوئے دیکھا, تو انہوں نے کیا کہا؟ بے شک یہ خدا کا بیٹا. پھر مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل 23واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں کلام مقدس میں یوں بتایا گیا ہے. 23واں باب اور 41ویں آیت پڑھ رہا ہوں. جو خطا کار, جو ڈاکو اس کے داہنے اور بائیں لٹکائے گئے تھے, 41ویں آیت کہتی ہے ہماری سزا تو واجبی ہے. ایک ڈاکو ان میں سے کہہ رہا ہے ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں, لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. ڈاکو بھی یہ تسلیم کر رہا ہے, ڈاکو کے لیے اس کی صلیب اس کا پلپٹ ہے کہ یسوع مسیح کی منادی کرے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, یہ بے گناہ ہے. اور پھر اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر. طریقہ اور گواہی ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں. 47ویں آیت میں, اسی انجیل کے 23ویں باب کی 47ویں آیت میں لکھا ہے, یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز ہے. یہ گواہیاں نکل رہی, زمین پہ وفادار لوگ صلیب کے نیچے کھڑے. کیا خوبصورت منظر ہے. میرا اور آپ کا نجات دہندہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے, اور گواہیاں کیا آ رہی ہے, اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا, بے شک یہ خدا کا بیٹا. اور پھر یہ کہ بے شک یہ آدمی راست باز ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا آج کے دن صلیب پر دیا جانے والا شخص عام آدمی نہیں. کس قدر ہمدرد اور محبت بڑا شخص تھا. کوئی اور نظیر لاؤ, کوئی اور مثال لاؤ اس کی, کیسا محبت بڑا شخص ہے. یہ وہ مارا جا رہا, وہ ان کا عوضی ہے. پرانے عہد نامے میں برے قربان کیے جاتے تھے, لیکن یسوع مسیح کی صورت میں خدا کا حقیقی برا قربان ہو رہا ہے, اس لیے اس کی موت عام موت نہیں. وہ ہمارے لیے گناہ کی قربانی بنا تاکہ وہ
موت کے فرشتے کو مطمئن کر سکے. پرانے عہد نامے میں اپنا دل لے جائیے، دماغ لے جائیے. جب موت کا فرشتہ گزرے گا تو جن دروازوں کی چوکھٹوں پہ خون لگا ہوگا بروں کا، ان چوکھٹوں کو کیا کرے گا؟ چھوڑتا جائے گا. جب خدا کا حقیقی برہ آ گیا، مشلوب ہو گیا، اس کا خون میری اور آپ کی خاطر بہہ گیا، تو جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ جان لے گا کہ یہ شخص خداوند یسوع مسیح کے خون میں دھویا گیا. اس طرح سے موت کے فرشتے کے لیے بھی اس کی موت اطمینان کا سبب بنتی ہے کہ وہ ہماری خاطر مارا جاتا ہے. عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ جس طرح جب وہ موت کا فرشتہ گزرا تو فرعون کا پہلوٹا مارا گیا اور موت کا فرشتہ خدا کے لوگوں کے گھروں کو چھوڑ گیا. یہ وہی کام تھا جسے پائے تکمیل کو پہنچایا گیا. یسوع کے خون سے ہماری قیمت چکائی گئی، کیونکہ لکھا ہے یوحنا رسول کی معرفت جو ہمیں پیغام پہنچتا ہے یوحنا کے پہلے خط کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں، اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا. حقیقی برہ جب ہماری خاطر قربان ہو گیا تو اس کے خون سے ہمارے گناہ پاک ہو گئے. جنہوں نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کانٹوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا. اس سے بڑی برکت اور اس کی موت کی کیا ہوگی کہ ہمارے خلاف جو گناہوں کی دستاویز تھی، وہ ڈاکومنٹس جو تھے، جو خدا کی طرف سے پڑھنے جو آئے موجود تھی، وہ دستاویز پہ غور سے سنیے کہ مسیح خداوند کی موت ہماری موت کے لیے تھی. مسیح خداوند کی موت ہماری موت کے لیے تھی. کیسے بتا؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی صاحب یہ کہنا چاہیے کہ اس کی موت ہماری زندگی کے لیے تھی. میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ابھی جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی موت ہماری موت کے لیے تھی، کیونکہ ہمارے جد امجد پہلے نامات کو آدم کو خصوصی طور سے کیا کہا گیا تھا؟ منع کیے ہوئے پھل سے والے سے کیا کہا گیا تھا؟ جس روز تو نے کھایا تو مرا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری موت کے لیے تھی اس کی موت، تاکہ ہماری موت جاتی ہے، کیونکہ ہم پر موت واجب ہو چکی تھی. اب وہ مارا جائے گا تو ہم اس موت میں سے نکلیں گے. پھر اس کی زندگی ہماری زندگی کے لیے تھی، اس کی موت ہماری موت کے لیے تھی، اور اس کی زندگی ہماری زندگی کے لیے تھی. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے. یوحنا رسول کی بات کو خداوند کے درشن آپ کی درشن آئے. جان اوون نامی ایک شخص نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام سن لیجیے کیا؟ The death of death in the death of Christ. یہ کتاب کا نام ہے. اس کا ترجمہ اگر ہم اپنی زبان میں کریں تو وہ یہ ہوگا، مسیح کی موت میں موت کی موت. مسیح کی موت میں موت کی موت، کیونکہ وہ اسی لیے مارا گیا تھا کہ ہمیں زندگی مل جائے. موت کی بھی موت ہو گئی. آج میرے لیے
اور آپ کے لیے چند باتوں پر غور کرنے کا موقع۔ آئیے ہم سارے اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا میں اپنی روح میں، دل کی گہرائی سے، میں اپنی روح میں کا مطلب صرف زبان نہیں ہے، روح نہیں ہے، اپنی روح میں دل کی گہرائی سے جانتا، سمجھتا اور ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح میری خاطر صلیب پر چڑھائے گئے؟ آج ہم سب کے لیے یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ یسوع مسیح کا صلیب دیا جانا میرے لیے کیا معنی رکھتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ کہہ لیجیے وہ اسے ایک نیک شخص یا نیک استاد کے طور پر جانتے ہیں، وہ اسے ایک عظیم لیڈر کے طور پر جانتے ہیں، ایک عظیم استاد کے طور پر جانتے ہیں، وہ اسے معجزہ کرنے والے کے طور پر جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک شخص تھا، اچھا شخص تھا۔ کیا آپ اس لیے گڈ فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے مناتے ہیں یا مبارک جمعہ کہتے ہو؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ نیک تھا، بھلا تھا، اچھا تھا، تو پھر ہمیں اس وضاحت کی بھی ضرورت پڑے گی کہ نیک اور بھلے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا اسے نیک استاد بھی کہتی ہے، بھلا بھی مانتی ہے، معجزات کرنے والا بھی مانتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ نیک تھا، بھلا تھا، تو آپ اس کا موازنہ یا مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کی نسبت زیادہ بھلا ہے، اچھا ہے، نیک، لیکن یسوع مسیح کا کس کے ساتھ مقابلہ کر کے کہتے ہو کہ جس بڑا نیک تھا، اچھا شخص تھا؟ اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ کس مواد سے اس کا کسی کے ساتھ مقابلہ کرو؟ عزیزو، نہ یسوع مسیح کا کوئی ثانی ہے اور نہ ہی کسی معیار سے اس کا موازنہ محض انسان سے کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ اسے ایک عظیم استاد ماننا، ایک عظیم نبی ماننا، یہ بھی ماننا کہ آج تک نہ اس جیسا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا، لیکن اسے قبول نہیں کرنا۔ کیوں نہیں قبول کرنا؟ جس طرح ان فقیہوں فریسیوں نے جب اس نے کہا تھا کہ میں اور باپ ایک ہے تو انہوں نے پتھر اٹھا لیے تھے۔ آج بھی ایک بہت بڑی دنیا جو ہے اسے نیک مانتی ہے، استاد مانتی ہے، نبی مانتی ہے، معجزات کرنے والا مانتی ہے، لیکن قبول نہیں کرتی۔ کیوں نہیں قبول کرتی؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ اس نے کہا، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ اگر مسیح مصلوب کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتے، آپ اگر اسے خدا کا اکلوتا بیٹا نہیں مانتے جس نے ہمارے گناہوں کی خاطر ہر طرح کا دکھ برداشت کیا، صلیب پر مارا گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، یہاں سے وہ دنیا کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ اگر آپ کا یہ ایمان نہیں ہے تو باقی جو کچھ بھی اسے مانتے رہے، کوئی فرق نہیں آپ کو پڑے۔ دو ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تو آپ اس گروہ میں شریک ہو جائیں جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے منہ پر تھوکتے ہیں، اس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں اور اسے صلیب دے دیتے ہیں، یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے قدموں میں گر کر اپنا نجات دہندہ اسے تسلیم کریں۔ سوچ لیجیے کہ آپ نے کیا کرنا۔ اس کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہونا ہے، اس کے منہ پر تھوکنے والوں میں شامل ہونا ہے،
کے خلاف نعرے لگانے والوں میں شامل ہونا ہے یا اس کے قدموں میں آ کر اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنا؟ ہم اس دن کو مبارک جمعہ اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمارا نجات دہندہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی صورت میں کامل انسان، خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھانے جاتا ہے، اس لیے ہم مبارک کہتے ہیں کہ یسوع مسیح آج کے دن ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا کے صلیب پر چڑھ گیا، خدا کا برہ قربان ہو گیا۔ خطا اور گناہ کی قربانی کے لیے بڑے دبا کیے جاتے ہیں۔ جب خدا کا حقیقی برہ آ گیا، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 29 میں لکھے، خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھانے لگا، اس کی موت میں ہم اپنے لیے عبضی قربانی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر قربان ہوا، اور یہ کام اس کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ یہ قربانی، بے عیب قربانی اور کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو کلام مقدس نے ہمیں بتایا، سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہو، باہر خدا یسوع مسیح ہے جو بے گناہ خدا کا بیٹا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آخری بات جو آپ کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس کی موت کا نتیجہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، جس قسم کے بھی گنہگار ہیں، جو بھی گناہ آپ نے زندگی میں کیے ہیں، آپ سے جو گناہ بھی سرزد ہوئے ہیں، ایمان کے ساتھ اس کے قدموں میں آ جائیں اور اس کی عظیم قربانی اور فدیہ بخش موت کی تمام برکات آپ پا سکتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم آج کے دن کو مبارک سناتے ہیں کہ اس کے قدموں میں آنے والے ہر طرح کے گناہوں سے رہائی پائیں۔ قرآن مقدس میں یوحنا انجیل کے پہلے باب کے 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک جو لکھا ہے، غور سے سن لیجیے۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا۔ آج مسیحی مسلوب کو قبول کر لیجیے تو آپ کے لیے یہ بات سچ ہو جائے گی کہ آپ خدا سے پیدا ہوئے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے اور یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے خدا کے فضل کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور مسیح مصلوب کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ تسلیم کرنے کا فضل بخشے۔ اگر کسی نے جنہوں نے کیا ہے ان کے دل خداوند کی شکر گزاری سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے سارے مل کر یہ دعا کریں، آپ میرے پیچھے پیچھے یہ اس دعا میں شامل ہوں گے۔ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو بھی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی۔ یسوع مسیح کے وسیلے تو نے ایمانداروں کا ایک خاندان بنا دیا جو کلیسیا کہلاتا۔ ہم روح اور سچائی سے تیری پرستش کرتے ہیں۔ خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ ہم آج کے دن کو اپنے واحد نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے سبب
जो हमारा इवज़ी होकर हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मारा गया, मुबारक जुमा कहते हैं। खुदा आप सबको बरकत करते हैं। हाँ, वक़्त उसी हिस्सों में हमारा रहीम बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तेरे फजल और तेरे प्यार के लिए। जो कुछ हमने आज तेरे पाक कलाम से सीखकर कर्म करने का फजल से तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने बेटे को उस वक्त इस दुनिया में दिया जब हम गुनहगार हैं, ताकि हमारी खातिर हर तरह का दुख है इसलिए करना जाए जिसे मदन में सही और हमारी शफात के लिए तेरे दाहिने हाथ मौजूद है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं उसके फिक्र बख्शनार के इस बात के लिए भी कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, इसकी सलीबी मौत ने हमें जिंदगी बख्शी और उसके सलीब पर बढ़ाए और खून से हमारे गुनाह। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। बख्शने के दिनों में यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और उससे ईमान में पाए, जान देने तक हम अदा करें। जिन्होंने उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया वो भी उसे कबूल करें ताकि सजा से बच सके। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि हम तेरे हैं और तेरे नाम से कहलाते हैं। बख्शने के जान देने तक तेरे वफादार है, सुनने से जाके मौतों में से जीते ताकि बुलंदी यीशु मसीह को तब दे रहे हैं जो हमारे ईमान का बानी और खाने करने वाला इबादत के बच्चे इससे हमारी मदद कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम